اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر و خلاصے پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین محترم، الحمدللہ یہ سلسلہ قرآن کریم کی تلاوت کا 6 پارے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بڑا مبارک سفر ہے، ہم سب کے لیے سعادتوں کا سفر ہے۔ آج تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان ایک بار پھر موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، ماں سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ کعبے میں بھیجی گئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا، تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ جانے والا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور بلندی سے گر کر مرا ہوا اور سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جس کو درندے نے کھایا ہو ما سوا اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں۔ آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے، دراں حال یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ اے رسول مکرم، آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جو تم نے شکاری جانور سدھا لیے ہیں، دراں حال یہ کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو، تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو اس شکار سے کھاؤ جس کو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں، اور شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں، اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، دراں حال یہ کہ تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے سے آشنا بنانے والے، اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پس تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، دراں حال یہ کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو، کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم عدل کرتے رہو، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بے شک اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ان میں سے ہم نے 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ سو تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا، وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ ماں سوا چند لوگوں کے آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، تو اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو روز قیامت تک لازم کر دیا، اور ان قریب اللہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔
اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔
اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں اور ہم اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں، سو آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا یہ ارض مقدسہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا، اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین قرآن کریم کی تلاوت و ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہم ملتمس ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تفسیر و
خلاصہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین مکرم، آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ المائدہ کی ابتدا اور آغاز کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ چھٹا پارہ جاری ہے اور اس کا تفصیلی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اہل کتاب کے ایمان والے بھی شامل ہیں۔ اپنے قول کو پورا کرو، خواہ پچھلے اہل کتاب ہوں یا قرآن کے ماننے والے اور یہ امت ہو۔ فرمایا اپنے وعدے پورے کرو۔ اس میں استثناء صرف اس وعدے کا ہے جس کی اصلیت ناجائز ہو۔ سادہ سی بات کہ اگر قسم غلط کھائی ہے جو ہے ہی غیر شرع قسم، تو اول تو اس کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو توڑنے کے کفارے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ غلط قسم کھا لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگر توڑیں گے تو اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، جو غلط قسم ہوتی ہے، جو غلط وعدہ ہوتا ہے، اس کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پورا نہ کرنا اور ایسی غلط قسم کو توڑ دینا اور چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن نے بتا دیا کہ جو صحیح اور حق وعدے ہیں جو قوموں نے ایمان کے ساتھ اپنے رب سے کیے ہیں، وہ خواہ اہل تورات ہوں اہل انجیل ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا حلف ہے یہ۔ اب اس کی خلاف ورزی، اس معاہدے کو توڑ دینا، جو یہ کر سکتا ہے وہ پھر دنیا کا ہر وعدہ توڑ سکتا ہے۔ تو بنیاد ہے ایمان۔ اس میں پچھلی قوموں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی خطاب کیا کہ جو تم نے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنی کتاب سے، اپنی شریعت سے جو ایگریمنٹ کیا، جو معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ بھی بہت بڑا وعدہ اور بہت بڑا عہد ہے، اس کی تعمیل کا بھی اور تکمیل کا بھی ہمیں شریعت نے اور قرآن نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو غلط منتیں لوگ مان لیتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ایک طرح کا عہد ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ پورا نہیں کرنا چاہیے جب پتہ چل جائے کہ ہم غلطی سے غلط منت مان بیٹھے ہیں۔ لیکن جو صحیح ہوگی، درست ہوگی، شرعی ہوگی، اسے پورا کرنا واجب و لازم ہوگا۔ دوسرے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف یہاں سورہ مائدہ کی ابتدا ہی میں ہمیں متوجہ کر دیا گیا ہے، آیت نمبر 2 ہی میں۔ یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ فرمایا لا تحل شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ یہ نہ کہو بولو جی کیا ہو گیا جی، کعبہ کی بے ادبی، قرآن شاعر اللہ ہے، کعبہ شاعر اللہ ہے، نماز شاعر اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہے، صفا مروہ شاعر اللہ ہے جی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا وہ جو شاعر اللہ کا اکرام و احترام کرتے ہیں انہی کے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے مزارات اور اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں آیات بینات پہ، مقام ابراہیم پہ، حجر اسود پہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ اسی طرح یہ جو شرف ہے زمانی اور مکانی ہوتا ہے۔ مکانات سے مراد جگہ ہیں اور زمان سے مراد وقت ہے، مہینے، دن، راتیں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، محرم الحرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جن کی حرمتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ یہ مہینے جو ہیں 12 ہیں لیکن ان میں 4 حرمت والے ہیں، تو اس کا بھی پاس کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، رجب کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا، محرم کا خاص طور پہ، اور ہمیں اب ساتھ رمضان کا بھی احترام کرنا ہے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک بھی بہت برکتوں والا اور حرمتوں والا مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ان مہینوں کے بارے میں بھی اور ایسی جگہوں کے بارے میں بھی جنہیں نسبت برکت اور حرمت حاصل ہے
کسی طرح کی بے اعتنائی اور بے ادبی کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے جانوروں کے بارے میں بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیں بہت باریک بات ہے یہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو کفار تھے بعض بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، تو شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ان کے پوجا کرنے سے وہ تم پر حرام نہیں ہو جائے گی، اس کا گوشت تم پر حلال رہے گا۔ بہت باریک بات ہے، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے یہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے۔ بالکل، غیر اللہ کا نام آنے کا مطلب یہ ہے، آگے آیت آ رہی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، دو ٹوک بتا دیا ہے، جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ تو دیکھیے یہ علل اطلاق اصول ہے شریعت کا کہ کسی چیز کے کرنے کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے، کسی چیز کے نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، عمل سے روکنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے سند نہیں چاہیے ہوتی، کسی کے حرام ہونے کے لیے سند چاہیے ہوتی۔ یہ اصول ہمیں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر بہت وضاحت و صراحت سے دے دیا گیا، اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ واضح ترین بات ہو گئی، تعاون امر کا صیغہ ہے، مدد کرو، معاونت کرو، بر میں تقوی میں، جہاں بھی اچھا نیکی کا کام ہو رہا ہو تعاون کرو، ساتھ دو، سپورٹ کرو اور سپورٹ لو۔ واہ واہ جی اب یہاں دیکھیے ایک اصول طے ہو گیا کہ اللہ کے سوا جو اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے مدد لے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا، غیر اللہ سے یوں مدد لینا بھی، تو قرآن اس طرح امر کے صیغے سے نہ کہتا کہ معاونت لو، معاونت دو اور مدد کرو، اچھائی میں اور برائی میں نہ کرو۔ اس لیے اس اصول کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں بھی بعض لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جو وکیل کو اپنے مقدمے کے لیے لیتے ہیں، ہم جو ڈاکٹر سے جا کے طبیب سے دوائی لیتے ہیں، ظاہر ہے یہ غیر اللہ سے ایک طرح کی مدد ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا بات، اور خود ڈاکٹر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے۔ بالکل، شفا اللہ تبارک۔ تو یہ جو اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ خلاف شرع نہیں ہے بلکہ عین شرع ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو یہاں پر پوری ایک فہرست قرآن نے ہمیں دے دی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے غور سے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ہمیں یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح چاہیے، یعنی نص چاہیے۔ کیا بات، اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ واہ واہ، پوری لسٹ ہے۔ حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں ان گنت و لا تعداد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا شریعت نے۔ شریعت نے، بے شک بے شک۔ یہ اصول ہے، یہ قرآن سے ہے۔ الاشیاء مباحت، الاشیاء اصل الاشیاء اباحۃ، یہ اصول ہے فقہ کا اور مطلق کلیہ اور قاعدہ ہے کہ ہر چیز حلال اور جائز ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے اب دلیل ہمیشہ اس شخص کے ذمہ ہوگی جو کسی چیز کو ناجائز و حرام کہہ رہا ہے۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہنا جسے شریعت نے حرام نہیں کہا ہے تو وہ کہنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ اتھارٹی اور یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے کے شک پاس۔ بے شک بے شک۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، اس کی ہمارے پاس بڑی واضح یہ 11 چیزیں یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر پوری لسٹ آ گئی ہے کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ذبح کرتے وقت جس جانور پہ غیر خدا کا نام لیا جائے، جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے یا بغیر آلے کے دھار، تیز دھار آلے کے وہ ذبح کیا ہوا نہ ہو اور ویسے مارا جائے، اور جس کے جو شخص جو جانور گر کر مر جائے یعنی حادثاتی طور پر مر گیا جانور، یا کسی جانور نے سینگ مارا دوسرے جانور نے اس کو مار دیا وہ مر گیا،
اب وہ جائز نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جس کو کوئی درندہ شکار کر کے چیر پھاڑ دے اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت بھی نہیں۔ ہاں اگر اس سے پہلے مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا وہ جانور کھا سکتے ہیں۔ جو جانور کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہے، یعنی کسی کفر و شرک کے مقام پر، کسی مندر میں، کسی چرچ میں، کسی کلیسا میں، اللہ کے علاوہ کسی معبود یا بت پر بطور چڑھاوا چڑھا دیا گیا ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ جانور حرام ہوگا۔ اسی طرح جو پانسے ڈال کر لوگ جوئے کے ذریعے جو جانور حاصل کرتے ہیں، بظاہر تو وہ جانور اپنی اصل میں حلال ہے لیکن سورس حرام ہے، وہ جی بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن پاک کی آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے اسی سورہ مائدہ کے اندر آتی ہے، اور آیت نمبر 3 ہے جس میں فرمایا آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، تو آپ نے فرمایا تو ایک دن کی بات کرتا ہے، ایک عید کی، ہماری تو پہلے ہی 2 عیدیں ہیں۔ ایک تو یوم عرفہ تھا وہ بھی عید، دوسرا جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا جس دن یہ آیت اتری ہے ہماری تو 2 عیدیں ہیں۔ تو اسلام میں عید کا تصور بھی واضح کر دیا شریعت نے۔ اور پھر دیکھیے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو کے 4 فرض قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت 6 کے اندر آ گئے۔ کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، اپنے بازو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو، پورا طریقہ۔ اور یہیں پر تیمم کی بات بھی ہو گئی۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے اگر پانی اویلیبل نہیں تو مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی اس کے حلال ہونے کی اور طیب ہونے کی، اور یہ ائمہ سیرت لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدموں کے چھو جانے کی برکت ہے کہ اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا۔ جو علت لی الارض مسجدا، فرمایا ہے میرے غلاموں باقی امتیں پابند تھیں عبادت گاہ کی 4 دیواری کی، تمہارے لیے روئے زمین عبادت گاہ بن گئی۔ اور علامہ نبہانی نے لکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور کے میلاد پر زمین نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا اب قیامت تک تو اے زمین مسجد ہے، میرا نمازی جہاں بھی کھڑا ہو تیرے اوپر سجدہ کرے ہم اس کا سجدہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر حضور کے امتی کے پاس پانی نہ ہو تو فرمایا مٹی پر ہی ایسے 2 ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، اور پھر کوہنیوں تک بازوؤں پہ پھیر لے تو تیمم ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور وہ عبادت کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین سوچئے جس کے قدموں کی برکت سے زمین اور مٹی پاک ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ذات گرامی خود کیسی پاک ہوگی۔ کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا عرفان عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔